میں صرف یہی کہوں گا اس نوجوان سے جو جذباتی ہے، اچھا ہوگا۔ حسن صاحب، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں سہیل آفریدی سینٹر فیصل واوڈا کے خلاف نامناسب زبان استعمال کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، اس پہ میں نے کیا کہنا ہے، بزرگوں نے کہا ہے ایک بات بہت پرانی، ضرب المثل ہے، محاورہ ہے یا کیا ہے، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ یو انڈرسٹینڈ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، یعنی بولتا ہے جب وہ تو بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو میں تو ان دونوں کو پسند کرتا ہوں۔ فیصل واوڈا کے خلاف ناشائستہ زبان استعمال کی ہے، اس کا تو مجھے آپ سے پتہ لگ رہا ہے۔ فیصل واوڈا کا جو بیان میں نے آج پڑھا ہے، وہ ذرا غور کریں کہ میں عمران کا خیر خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ جلدی جیل سے باہر آ جائے۔ آگے اس نے کوئی اپنی بات کی ہے، تو میں صرف یہی کہوں گا اس نوجوان سے جو جذباتی ہے، اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ میں تو آفریدیوں کی ویسے ہی بہت عزت کرتا ہوں، غیر مشروط۔ میں ان کو بہت زیادہ رومانٹیسائز کرتا ہوں اونلی بیکاز آف ون مین، عجب خان آفریدی۔ ان پہ ایک کتاب ہے جو میری کتابوں میں گم ہے، ان کی تصویر بھی پہلی بار میں نے اسی کتاب میں دیکھی تھی، اور وہ اتنا عالی شان آدمی تھا عجب خان آفریدی کہ ایلس یا پتہ نہیں کیا، مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں ہے، جس گوری کو اس نے انتقاماً کوئی اغوا کیا تھا، وہ کئی سالوں کے بعد اس کی قبر پہ اس نے حاضری دی۔ ظاہر ہے شی واز اے گوری اینڈ اے کرسچن، اس نے اپنے انداز میں کوئی دعا مانگی ہوگی، اس نے اپنی قسم کی فاتحہ پڑھی ہوگی، اینڈ شی ہیڈ ٹیئرز ان ہر آئیز۔ کیوں؟ وہ ایک اور طرح کی جنگ تھی یہ وہ، لیکن اس نے اس کو بیٹی اور بہن کی طرح رکھا۔ آفریدی میرے نزدیک عجب خان آفریدی ہیں، تو میں آفریدیوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نوجوان سے میں ایک ہی بات کر سکتا ہوں۔ دوسرا ایک اور فیکٹر بڑا دلچسپ ہے کہ آپ اگر آپ نے ایک پارٹی میں کام کیا ہے، آپ کی علیحدگی ہو گئی، تو ان دنوں کی لاج رکھیں جب آپ اکٹھے تھے۔ باوقار میاں بیوی بھی اگر اللہ نہ کرے ڈیورس ہو جائے، جو بھی خاندانی اگر دونوں ہوں گے، دونوں کوئی ایک ہوگا تو وہ دوسرے کے یا دوسری کے خلاف بھونکے گا نہیں۔ میرے تعلقات کسی دوست کے ساتھ بگڑ جائیں، تعلق پرانا ہو، میں ساری زندگی ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں کہوں گا۔ تو میں تو اس طرح کی چیز بڑا خوبصورت، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ زبان کے بارے میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، اس کو خوبصورت موڑ بھی دیا جا سکتا ہے، آپ شائستہ زبان استعمال کر سکتے ہیں، وہ کریں اور اپنا مدعا اس میں بیان کریں۔ تکلیف دہ امبیرسنگ بات، سہیل آفریدی مسٹ بی اے ویری نائس مین، لیکن جذبات کا غلبہ کوئی ہوش مندانہ بات نہیں ہے۔ کبھی کچھ بھی کرتے وقت اپنے بڑوں کا رویہ یاد رکھنا۔ عجب خان آفریدی، میں تو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس، میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، اور یہ پاکستان کے اخباروں میں پڑھی تھی یہ خبر، بہت نہیں کتنے سال ہو گئے۔ وہ خاتون آئی، اس کی قبر پہ حاضری تھی۔ کیوں؟ وہ ایک کوئی ریونجی یہ وہ کا طریقہ تھا، لیکن نہ، حرمت، عزت، احترام جو وہ کبھی نہیں بھول سکی۔ تو یہ ہوتا ہے زندگی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب چھوڑو، آگے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ واوڈا نے آج کہا ہے کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ خیر خواہ ہے۔ طریقہ کار ہوتا ہے مریم زندگی میں، اپنا اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اپروچ ہوتی ہے۔ بہرحال آپ آگے چلتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ صدر پاکستان کے لیے تاحیات استثناء دینی، آئینی، جمہوری، سماجی اور سیاسی ہر اعتبار سے غلط اور شرمناک ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہیں، ان کی آپ کسی بھی بات سے اختلاف کر لو،
یہ نہیں ہو سکتا. یہاں اختلاف ممکن نہیں ہے. جو انہوں نے بات کی ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کے پروگرام میں حوالہ دیا ہے کہ کوئی بڑا سردار تھا، وہ بڑا انفلوئنشل آدمی تھا، اس کی بیٹی چوری کا مقدمہ، یہ وہ، لوگوں نے کہا جی چھوڑ دیں فلاں کی. انہوں نے کہا کہ فاطمہ یعنی بی بی فاطمہ کے بارے میں کہا استثناء نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ مطلب کہ کس بات کا استثناء؟ لیکن میں نے اس کو انجوائے کیا. غلط ہے. اگر روزے محشر استثناء ملنے ہیں تو مجھے بتا دو زمین. اچھا، لیکن اکیڈیمکلی اس کو علیحدہ دفع کرو. قدرت کا انتقام دیکھو، بھیانک ترین انتقام. بڑا بھائی کہتا تھا مسٹر 10%. وہ تو ادو حسین کانی نال سی، وہ پڑھے لکھا سی تھا، وہ ایول لیکن پڑھا لکھا تھا. انہوں تو ہوش نہیں ہونی، انہیں ٹپ دیتی ہونی ہے. وہ 10% انہوں نے پنڈ کے رکھتا. اچھا، کندھے سے کندھا ملا کے استثناء پیش کیا. واہ، یہ ہے ہمارا سیاستدان. پاکستانی جمہوریت جس میں جمہور ہوتے ہی نہیں. جمہور کہتے ہیں عوام کو. میں تو لاجیکل بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں ٹو ہیل ود دیٹ. لاجیکل بات. اسمبلی میں اگر تمہارے 10% بھی جینون عوام ہوں، پڑھے لکھے، فلانا ٹمکانا، یہ کیوں یہ ممکن ہے؟ خود دے رہے ہیں انتڑیاں نکالنے اور لوٹا ہوا مال نکالنے والے اور 10% قرار دینے والے. کس کو؟ اسی کو، کندھے سے کندھا ملا کے. سبحان اللہ، صدقے جاؤں. تو اچھا، یہ انہوں نے عوام دشمن تو یہ ہوتے ہی ہیں. ہمارا سیاستدان جو ہے، جس قبیل کا، جو اس کی کنسٹرکشن ہے، جو اس کی ساخت ہے، یہ عوام دوست ہو نہیں سکتا. کم از کم اتنی تو گریس کر لو. پتہ نہیں، استثناء میری عقل سے باہر ہے. تو یہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت علی اور یہودی کا مقدمہ ہے، وہ پڑھ کے دیکھ لو. تو استثناء تو ممکن نہیں ہے. اگر اللہ کی عدالت میں استثناء ہے تو آپ بھی دو، لیکن اگر آپ نے ان کو بھی بائی پاس کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کرو. بہت خوب. لیکن یہ خوبصورت بات ہے. یہ تاریخ کا انتقام ہے، یہ تاریخ کا جبر ہے. کون استثناء دے رہا ہے اور کیا کچھ کہتا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کا مزہ لو. لرن ٹو انجوائے. جی حضرت